ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ 3 آیات ہیں اس وقت جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کے 3 رکوع کی. یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ شروع کی 20 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. متقین اور مومن متقیوں کا ذکر، کافروں کا ذکر اور منافقین کا ذکر. یہاں سے اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو خطاب فرمایا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب لوگوں میں مومن اور متقی بھی ہیں، لوگوں میں کافر بھی ہیں، لوگوں میں منافق بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں. جتنے بھی اقسام ہیں مذہب کے اعتبار سے اور جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ ناس مطلق انسانوں کو کہا جاتا ہے، ان سب کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا. یا ایھا الناس، اے لوگو. جو مومن اور متقی ہیں وہ اپنے تقوی کو اور بڑھائیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں. جو کافر ہیں اپنے کفر کو چھوڑ دیں، اسلام لے آئیں، مومن بن جائیں. جو منافقین ہیں اپنے نفاق کو چھوڑ دیں، مخلص ہو جائیں. تو اس میں تمام لوگوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الناس. اور آگے فرمایا اعبدوا ربکم. پوری فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں دیکھیے کہہ سکتے تھے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اللہ تعالی نے تمام صفتوں کو چھوڑ کر صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا. جو تمہارا رب ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے پالا ہے، فلاں شخص نے میری تربیت کی، فلاں شخص نے میرے کھانے پینے کا خیال رکھا ہے، فلاں شخص نے میری زندگی کے نظم کو صحیح کیا ہے. تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو تربیت کر کے انسان کو ادنا سے اعلیٰ تک پہنچا دیتا ہے. ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر سے مچھر بھی نہیں اڑا سکتا. بچے جب چھوٹے سے ہوتے ہیں، صبح ماں اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ رات کو بچے کو مچھر نے کاٹ لیا، چہرے پر مچھروں کا نشان، لیکن وہ بچے اس میں طاقت نہیں کہ وہ اپنے سے مچھر بھی اڑا سکے، تکلیف دہ چیزوں کو اپنے سے دور کر سکے. تو لیکن اللہ رب العزت اس بچے کو جو نہ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتا، نہ اپنے پینے کا انتظام کر سکتا، نہ خود پر سے مچھر کو اڑا سکتا، نہ تکلیف دہ چیزوں کو اپنے آپ سے ہٹا سکتا، نہ اپنے دکھ اور درد کو بیان کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی ہستیاں اس کے لیے متعین کر دی. ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے. کبھی کہتی ہے لگتا ہے اس کے کان میں درد ہے، کبھی کہتی ہے اس کے لگتا ہے پیٹ میں درد ہے. مختلف طریقوں سے بہرحال وہ اپنی سی کوشش کرتی ہے. تو ایسی مبارک ہستیوں کو اللہ نے متعین کر دیا کہ اس پر مشفق ہے.
تو صفت ربوبیت کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا تاکہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے اس رب کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے مجھے پالا ہے جب میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا انتظام کیا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، سردی گرمی سے بچاؤ کا، یہ سارے انتظامات اللہ نے کیا۔ تو اس کے لیے کہا یا ایھا الناس، لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی ہمارا تقاضا نہیں تھا، ہم نے اللہ سے فرمائش نہیں کی کہ اللہ ہمیں پیدا کر دے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبل، یہاں اس سے ایک بات اور بھی فائدہ حاصل ہوا کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم بھی کہا ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لیکن بات کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ امت محمدیہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئی۔ ختم نبوت کی دلیل ہوتی ہے نا جگہ جگہ، میں نے آپ سے کہا ذکر بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی بعدکم کا لفظ نہیں فرمایا، بس الذی خلقکم والذین من قبلکم، حالانکہ ہمارے بعد بھی جو پیدا ہوں گے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ قیامت تک آنے والی ساری امت محمدیہ ہی۔ اے امت محمدیہ، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی جتنی امتیں گزری ہیں سب کو پیدا کیا، اور تمہارے بعد چونکہ کوئی امت آنے والی نہیں ہے اس لیے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اپنے بندوں کو، تمام انسانوں کو، کیونکہ سب بندے اللہ کے ہیں، چاہے وہ مومن ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے منافق ہوں، یہود و نصارہ ہوں، آتش پرست ہوں، جو بھی ہیں، سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کو ذکر فرمایا۔ وہ رب کون سا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ زمین کو بچھونا بنا دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ نے ایسا نہیں بنایا اس زمین کو کہ چلتے ہوئے پیر دھس جائیں۔ اگر زمین نرم ہوتی پاؤں دھستے، چلنا مشکل ہو جاتا، ایک قدم رکھتے نیچے دب جاتا، دوسرا رکھتے، جیسا کہ دلدلی زمین ہوتی آدمی اس میں دھستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایسا نہیں بنایا، اور نہ اتنی سخت بنائی ہے کہ کھودنے سے کھدے نہیں۔ اللہ نے ایسا زمین کو بنا دیا ہے کہ تم اس پر چلنا چاہو چل سکتے ہو، مکانات تعمیر کرنا چاہو تو زمین کو کھود سکتے ہو، اندر گڑا کر کے رہنا چاہو غار بنا کر تو اس میں وہ بھی رہ سکتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ دیکھنے میں آدمی جب اوپر دیکھتا ہے کہیں ٹکڑا جگہ جوڑ نظر نہیں آتا، پورے آسمان کے نیچے کہیں ستون نہیں ہے کہ صاحب اتنی بڑی چھت اللہ نے بغیر ستون کے تعمیر کر دی۔ بدیع السماوات والارض، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا دوسری جگہ کہ اللہ تعالی بدیع السماوات، بے مثل پیدا کرنے والا ہے، بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، بدیع اس ذات کو ہی کہتے ہیں جو نقشے کے بغیر کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نقشہ نہیں، بغیر نقشے کے سب کچھ کر دیا، اور بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم کر دیا۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور صرف یہی نہیں، وانزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ نے پانی بھی برسا دیا تمہارے لیے۔ اب اس میں دیکھیے، اب اوپر کی جو چیز ہوتی ہے آسمانی کہلاتی ہے، چاہے وہ بادل ہیں یا جو بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ آسمان سے بارش برسے، بارش تو عام طور پر بادلوں سے برستی ہے، لیکن وہ بادل بھی چونکہ دیکھنے میں آسمان ہی معلوم ہوتے ہیں، اور اگر چاروں طرف بادل گھر جاتے ہیں جہاں سے آسمان کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آتا تو ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا آسمان ہی برس رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر سما سے مراد ہر اوپر کی چیز ہے جو اوپر ہے، اور یہاں پر چاہے وہ بادلوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ برسائیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاہیں تو بن بادل برسات بھی ہو جاتی ہے۔ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ قادر تو ہے اس بات پر، جب وہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے تینوں مثالیں قائم کی ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ۔ حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ سے پیدا ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ماتحت رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے تعویذ دے دیں، مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت فرمایا کہ بھائی اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی، اللہ تعویذ دے دیا ہے، چلو بھائی۔ تعویذ بھی اصل میں وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی گئی ہو، اور اگر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ انہوں نے دے دیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، وہ شخص پھر آیا کہ حضرت آپ نے تعویذ دیا تھا لیکن اولاد تو ہوئی نہیں۔ حضرت کو اچانک خیال آ گیا، کہا کہ بھائی شادی بھی کی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ حضرت شادی کر لی ہوتی تو پھر تعویذ کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت پیدا کیا ہے، بھائی اسباب تو سارے اختیار کرنے پڑیں گے، پھر بھی اللہ کی مرضی ہے وہ اولاد دے نہ دے۔ بعض اوقات میاں بیوی ہیں، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اللہ رب العزت جو ہے وہ سال میں 2 3 بچے بھی دے دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے وہ کرے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب اس پانی کا نتیجہ کیا آپ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیے۔ اگر آپ اس میں غور کرتے چلے جائیں گے تو یہ وہ پانی ہے جو کڑوا ہے، سمندر کا پانی ہے، لیکن جب یہ بھاپ بن کے اوپر چلا جاتا ہے اور بادل بن جاتے ہیں، اور وہ بادل پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ کہیں بھی جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برساتے ہیں، اور پانی برستا ہے میٹھا، اٹھتا ہے کڑوا اوپر جاتا ہے، لیکن جب برستا ہے تو میٹھا پانی۔ اور پھر اللہ رب العزت اس میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے، کہیں جو ہے وہ برف کی صورت میں اس کو جما دیا۔ اگر سارا ہی پانی جو ہے بہہ جاتا، سمندر میں چلا جاتا، اسٹاک ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ علاقے ایسا پیدا کر دیے جہاں انتہائی سرد ہوائیں چلتی ہیں، برف ہوتی ہے جہاں پر، اور وہ پانی برف کی شکل میں جم جاتا ہے۔ تو دیکھیے کوئی بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی آدمی خزان کوئی بہت بڑا ٹینک بنانا چاہتا ہے، ٹینکی بنانا چاہتا ہے تو ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر برف کو جما دیا، جہاں بعض اوقات 6 مہینے 8 مہینے برف جمی رہتی ہے، اور تھوڑی تھوڑی برف جو ہے وہ رس کے زمین کی تہہ میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس زمین کی تہہ سے اللہ تعالیٰ نے جو رگیں بنائی ہیں تو کہاں سے پانی چلتا ہے شمالی علاقہ جات سے، اور جناب کہاں تک چلا آتا ہے۔ آپ زمین کھودتے ہیں، کنویں سے کہیں 15 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے، کہیں 10 فٹ پہ نکل آتا ہے، کہیں 100 فٹ پہ نہیں نکلتا، کہیں پہ 200 فٹ جانا پڑتا ہے، لیکن یہ سب وہ پانی ہے، اور میٹھا پانی نکل آتا ہے بعض جگہ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا یہاں پر اظہار فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں پھل عطا فرماتے ہیں جو تمہارے لیے رزق کا کام کرتے ہیں، تم اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ بعض جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پھل ہوتے ہیں، ان پھلوں سے آدمی پیٹ بھرتا ہے۔ تو من الثمرات، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھل نکالتے ہیں زمین سے، رزقا لکم، تاکہ تمہیں رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اے لوگوں اللہ کا شریک مت بناؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شان کا اظہار فرمایا ہے، معجزہ ہونا بیان کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو قرآن مجید اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک سورت ہی لے آؤ اس جیسی، چھوٹی سی چھوٹی سورت لے آؤ۔ اور اس وقت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ، اس جیسی کو سورت لے کے آ جاؤ۔ اب آپ بتائیے، یہ کہنے کے بعد اللہ نے پھر ان کو للکارا بھی ہے کہ تم اکیلے ہی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جو تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی بلا لو، جو تمہارے خیال کے حامی ہیں
اور تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، انہیں بھی بلا لو جو تمہارے مددگار ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا جو بھی جتنے بھی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے اتفاق کی بات ہے کہ آج میں نے ایک ہندو کو سنا جو مسلمان ہو گیا، وہ RSS کا غنڈہ تھا، اور ایسا غنڈہ تھا کہ قرآن سے نفرت کرتا تھا، مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، انتہا درجے کی نفرت کرتا تھا۔ اس کا اپنا بیان، اسکول کالج میں جب وہ چلا گیا تو لازمی بات ہے کہ یہ اپنے جو RSS ان کی تنظیم ہے تو ان کے پاس جانا آنا ہوا کرتا تھا، مسلمانوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا۔ یہ قصہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے یہاں اس مسجد میں تقریباً 3 دفعہ تو قرآن مجید جو ہے وہ بیان کیا ہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ الحمدللہ بیان ہوا۔ کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بند تھا، الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ اچھا سلسلہ تھا جس کو بند رکھا گیا، تو دوبارہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس کو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ لیکن ان 3 دفعہ ختم ہونے کے باوجود بھی جو آج دل پر اثر ہوا اس ہندو کی باتوں کا، تو پڑھتے تو بہت آئے ہیں، سنتے بھی بہت آئے ہیں، تو کسی کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا آج اثر ہوا طبیعت پر۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو میں ضرور بیان کروں گا۔ وہ RSS کا غنڈہ جو مسلمانوں سے دلی نفرت کرتا تھا، کسی کالج میں پڑھا کرتا تھا اور برہمن خاندان سے تھا، جو اپنے آپ کو اعلیٰ ہندو خاندان سمجھتے ہیں، اور جو ان کے سب سے نچلی ذات ہوتی ہے وہ دلت کہلاتی ہے، جن کو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، ان کے ہاتھ کا کھاتے بھی نہیں ہیں، اپنے ساتھ انہیں شریک بھی نہیں ٹھہراتے، اپنے پاس بٹھاتے تک بھی نہیں ہیں۔ یہ اونچ نیچ ذات پات ان کے ہاں چونکہ ہیں، لیکن وہ خود ہندو تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ کہتا ہے میں مسلمانوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک دکان تھی مسلمان کی، تو ہمیں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ضرورت پڑی پیسوں کی، تنگی تھی گھر میں، تو کچھ تھوڑے سے پیسے ہم نے یعنی ماں باپ نے ہمارے اس مسلمان کے پاس تجارت کے لیے رکھوا دیے، اور خود بھی میری والدہ بھی کام کرتی تھی تو وہ اس دکان پہ جایا بھی کرتی تھی، تو والدہ بھی دیکھ بھال کرتی تھی، اور مجھے بھی کہتی تھی تم جایا کرو۔ تو میں اپنے ماں باپ سے کہتا تھا کہ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، ان کے نام سے بھی نفرت ہے، ان کی شکل سے بھی نفرت ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ اس مسلمان نے یہ کام کیا کہ ان کو تجارت کا صحیح نفع بھی دیا، اخلاق بھی اچھے رکھے، جس کے نتیجے میں اس کے ماں باپ تعریف کرتے تھے کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں، اخلاق کے بھی اچھے ہیں، دیانتدار بھی ہیں، ہمیں نفع جو ہے وہ مہینے کا آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں اٹھانی۔ اب سوچیے اگر بددیانت ہوتا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ لیکن یہ چیز ہے جو اخلاقیات ہوتی ہیں نا، یہ بہت کارآمد چیز ہے، دوسرے پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں، اور اپنے بیٹے کے سامنے جو تعریف کرتے، لیکن وہ پھر بھی مانتا نہیں تھا، یعنی میں نہیں مانتا ان کو۔ بعد میں پھر اس کی ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا تو بھی کبھی کبھی دکان چلا جایا کر۔ تو ماں نے پہلے تو منع کرتا رہا، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ غیرت دلائی کہ تو یہ شرم نہیں آتی کہ بہن بھی جاتی ہے، ماں بھی جاتی ہے، گھر کے مرد بھی جاتے ہیں اور تو نہیں جاتا، جوان آدمی ہو کے، تو کچھ غیرت دلائی تو کہنے لگا کہ میں بھی جانے لگا۔ کچھ وہاں پر دیکھ بھال بھی کرتا تھا، سودا سلف کا بھی دیکھ بھال کرتا تھا، اس مسلمان کے اخلاق کا بھی کچھ تھوڑا بہت اچھا اثر پڑا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ تم قرآن مجید پڑھا کرو۔ تو تھوڑا سا میں ہفتے اتوار کے دن جاتا تھا تو میں قرآن مجید بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنے لگا۔ تو تھوڑا جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم اپنی گیتا بھی پڑھتے ہیں، اپنی ہندوؤں کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ تسلی نہیں ہوتی جو اس کو پڑھنے کے بعد تسلی ہوتی ہے۔ دیکھیے میں نے بھی بیان بھی کیا، سنا بھی کہ 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا، لیکن 23 سال میں کیوں نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے حکمتیں جانتے ہیں۔ لیکن آج اس کی صحیح حکمت عملی طور پر نظر آئی۔ اس نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھتا تھا، میرے دل میں وسوسے پیدا ہوتے تھے، خیالات آتے تھے، اور مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر جب میں اور مزید مطالعہ کرتا تھا تو کسی نہ کسی آیت سے کوئی نہ کوئی جواب مجھے مل جاتا تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا
کہ میں کسی کو بات بتاتا بھی نہیں، اپنے دل کی بات اپنے تک رکھتا ہوں، میں مسلمانوں سے نفرت بھی کرتا ہوں، اور وہ اس لیے بھی نہیں کہتا کہ اگر دوستوں سے کہوں گا تو وہ کہیں گے دیکھو برہمن ذات کا ہندو ہے اور مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، یا RSS والے جو ہیں وہ میرے دشمن ہو جائیں گے، تو ان کو بھی نہیں بتاتا تھا، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کہتا تھا، لیکن دل میں خیال آتا تھا کہ جب مطالعہ کرتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی جواب مل جایا کرتا تھا۔ کہتا میں نے جب قرآن مجید پڑھ لیا تو مجھے جو سب سے بڑی آیت معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ مشرک مت بنو، شرک اللہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بغیر جو بھی کرو گے تم میں تمہیں بخش دوں گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو شرک چھوڑ دیتا ہوں، اور شرک چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بتوں کو کی عبادت نہیں کروں گا، شرک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں نے شرک چھوڑ دیا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ خالی یہ اتنا کافی تو نہیں ہے، کیونکہ شرک تو میں نے چھوڑ دیا لیکن نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ روزہ رکھتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ جی مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ نماز بھی پڑھو روزے بھی رکھو۔ تو اب میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ اب روزہ چلو رکھنا شروع کر دیتا ہوں، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہا کہ اب میں نماز پڑھوں کیسے؟ الحمدللہ میری زبان سے نکلتا نہیں تھا، بڑی مشکل سے میں نے الحمدللہ جو ہے وہ سیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ سیکھ کر بہرحال میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا، یعنی ایک عرصے بعد۔ اور وہ نماز میں پڑھتا تھا چھپ کے، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بولیں گے کیا کرتا ہے، اور کسی کے سامنے بھی نہیں پڑھتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی خالی نماز بھی کافی نہیں ہے، روزہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، مال کی زکوٰۃ۔ تو آہستہ آہستہ پڑھتا رہا اور مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ میرے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ دیکھیے جو اچھی بات مجھے نظر آئی، اس نے ایک بات کہی کہ میں نے قرآن میں غور کیا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ بھئی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی تمہیں ماریں گے بھی ایک عرصے بعد، اور پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ بھی کریں گے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ بات تو سچی ہے کہ پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کون پیدا کرتا ہے؟ ہمارا بھگوان تو پیدا نہیں کر رہا، رام تو پیدا نہیں کر رہا، گیتا تو پیدا نہیں کر رہا، پتہ نہیں مختلف اس نے نام لیے۔ تو دیکھیے میں سوچا کہ کوئی تو پیدا کر رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، اور پھر مرتے بھی ہیں انسان۔ تو دیکھیے بڑی کام کی بات یہ بتائی کہ میں نے سوچا کہ جب دو باتیں سچی ہو رہی ہیں اللہ کی کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے اور مار بھی رہا ہے، تو تیسری بات بھی سچی ہوگی، یقیناً اٹھائے گا بھی دوبارہ۔ تو اس طرح آخرت کا بھی ایمان ہو گیا کہ یہ بات بھی اللہ میں سچی کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں کروں کیا؟ دل چاہتا تھا مسلمان ہونے کا لیکن ڈر لگتا تھا، ماں باپ کیا کہیں گے، فلاں کون کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے۔ کیا اس کا جواب بھی مجھے قرآن سے مل گیا کہ تمہارے پرکھے، تمہارے بڑے، تمہارے آبا و اجداد اگر غلط تھے تو دلیل آنے کے بعد کیا تم بھی غلط ہی رہو گے؟ اس کو بھی قرآن سے میں نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ بات تو ہے کہ جو دل میں سوال آ رہا ہے قرآن مجید ہے۔ اصل بات مجھے رونا اس بات پہ آیا، میں الحمدللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلے اس کی بات سن کر کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں، ہم نے اس قرآن مجید کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ کاش کہ ہم آج ہی سے یہ فیصلہ کریں کہ قرآن مجید ہم پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ مستند ترجمہ پڑھیے، صحیح کسی عالم دین کا پڑھیں کہ تاکہ آدمی ادھر ادھر نہ ہو، لیکن یہ کہ پڑھیے۔ ہم نے اس کی ناقدری کی، جن لوگوں نے پڑھا تو اللہ نے ہندوؤں کو ہدایت عطا فرما دی، کافروں کو ہدایت دے دی، انہوں نے قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھا سمجھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بہرحال بات لمبی ہے، اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی باپ دادا کیا، ماں باپ کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے۔ اب میں نے قرآن مجید جب کھول کے پڑھا تو یہ جواب بھی مجھے مل گیا کہ تمہارے جو وہ لوگ یہی کہتے تھے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے آبا و اجداد کو اس پر پایا، ہم کیسے اس کی بات مان لیں؟ تو جواب قرآن مجید سے ملتا رہا۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ اب مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ تمہیں آگے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو اب میں نے اچھی گھر میں بھی کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تو ماں باپ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تو کہتا تو ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح دیکھا ہے، یعنی کہہ تو صحیح رہا ہے، جو بات لگتی تو تیری بات سچی ہے، لیکن باپ دادوں کو اسی طریقے سے دیکھا، اس لیے ہم کیسے چھوڑ دیں، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس کا جواب بھی مجھے قرآن مجید سے مل گیا۔ کہنے لگا پھر میں نے سوچا کہ اب اس کے لیے بھی کیا کروں،
تو میں نے قرآن مجید پڑھا تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ بھئی اگر زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے، نہیں اگر تمہیں اسلام پر عمل کرنا اگر تنگ ہو گیا، لوگ اسلام پہ عمل نہیں کر دیتے، تو اللہ کی زمین کھلی ہے، کشادہ ہے، نکل جاؤ۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں مضمون ہے کہ ضروری تو نہیں کہ وہیں رہو، یہاں سے کہیں اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو پھر کہنے لگا میں نے گھر میں اس بات کا ذکر کیا، ماں باپ نے کہا کہ ہاں بھائی تو جو ہے وہ غلط ہوتا جا رہا ہے، اب جانا چاہتا تو جا۔ جب میں نہ جانے لگا تو میری بہن کہنے لگی بھائی میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، اس لیے کہ مجھے تیری باتیں اچھی لگتی ہیں اور میں بھی تیرے ساتھ مسلمان ہوتی ہوں۔ تو اس طریقے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ تو یہ قرآن مجید جو اللہ نے ہمیں بڑی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، افسوس کہ ہم اس سے غافل۔ دنیا کے بڑے بڑے کافر اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اگلے اسی رکوع میں آپ آگے پڑھیں گے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو ہدایت پا جائے گا، اور خدا نہ کرے اگر انکار کر دے گا اور زیادہ گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی اللہ نے چاہا۔ بہرحال میں سب سے پہلے تو اس طرف آپ کو رغبت دلاؤں گا کہ قرآن مجید پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، چاہے ایک آیت پڑھیں ترجمے کے ساتھ لیکن پڑھیں، اور قرآن مجید کم سے کم ایک پاؤ پارہ تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں، نہ ہو سکے تو ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع دیکھ کر پڑھ لیا کریں اور ایک آیت کا کم از کم ترجمہ دیکھ لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ذریعے، البتہ تفسیر اپنے طور پر مت کیجیے، کیونکہ یہیں سے گمراہی کا راستہ کھلتا ہے کہ میں یہ سمجھاؤں بھائی میں کیا ہوتا ہوں، ہم بھی دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، بزرگان دین کی تفسیر دیکھتے ہیں، اللہ کے بندوں نے قرآن مجید کو ہمارے لیے کوشش کی کہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، تو صحیح کوئی مستند عالم دین کی کا ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی چاہیں تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیے ہم نے جو سورہ فاتحہ ہے، میں نے ابھی بیان نہیں کی، اس کے پہلے ایک دفعہ بیان کر چکا، 2 دفعہ، تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نے اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگا ہے، اس کا جواب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی، کہ ہم اس کو پڑھیں بھی اور پڑھ کر اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، اے اللہ رونق بنا دیجیے، ہمارے گھروں کو قرآن مجید کے نور سے آباد فرما دیجیے، منور فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ کوتاہی جو ہم سے ہو رہی ہے اپنے فضل خاص سے اس کو دور فرما دے۔ آپ نے جب ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی ہے تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے صحیح طریقے پر قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔